عدنان نے زندگی میں بہت سی لڑائیاں لڑی تھیں، اسکول میں، محلے میں، دفتر میں، مگر جب سے شادی ہوئی اسے سمجھ آیا کہ اصل لڑائی تو گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس صبح کی لڑائی ریموٹ کنٹرول سے شروع ہوئی۔ سمینا ڈرامہ دیکھنا چاہتی تھی، عدنان کرکٹ دیکھنا چاہتا تھا اور ریموٹ ایک ہی تھا۔ جیسے ہمیشہ عدنان نے ریموٹ اٹھایا تو سمینا نے کہا، رکو ابھی میرا سین آنے والا ہے۔ عدنان نے کہا، پاکستان کا وکٹ گرنے والا ہے۔ سمینا نے کہا، وکٹ گرتے رہتے ہیں، میرا سین خاص ہے۔ عدنان نے سوچا یہ دلیل ٹھیک تھی کیونکہ پاکستان کا وکٹ واقعی گرتا ہی رہتا ہے، مگر اس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ میاں کو غلطی منانا زیب نہیں دیتا تھا۔ سمینا نے ریموٹ چھین لیا اور کہا، یہ میرا گھر بھی ہے۔ عدنان نے کہا، ہاں مگر ٹی وی میں نے خریدا تھا۔ سمینا نے کہا، پیسے کس کی تنخواہ کے تھے؟ عدنان خاموش ہو گیا کیونکہ یہ سوال ہمیشہ کی طرح بہت خطرناک تھا۔ جو بھی جواب دیتا آگے مصیبت تھی۔ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، سمینا چائے ہو جائے؟ سمینا نے ریموٹ سینے سے لگاتے ہوئے کہا، خود بناؤ، ہاتھ پاؤں ہیں تمہارے۔ عدنان نے دل میں کہا، یہ شادی سے پہلے کبھی نہیں کہتی تھی۔ پہلا معرکہ باورچی خانے میں ہوا۔ عدنان باورچی خانے میں چلا گیا اور چائے بنانے کی کوشش کی۔ اس نے دودھ ڈھونڈا، چینی ڈھونڈی، چائے پتی ڈھونڈی، پھر 5 منٹ بعد سوچتا رہا کہ پہلے کیا ڈالتے ہیں۔ سمینا نے اندر سے آواز لگائی، کیا ہوا؟ گائے دھو رہے ہو کیا؟ عدنان نے کہا، بس ہو رہی ہے، اور جلدی میں دودھ پہلے ڈال دیا۔ چائے کچھ عجیب سی بنی۔ عدنان نے خود پی کر دیکھی اور منہ بنایا، پھر سوچا سمینا کو دیتا ہوں، شاید اسے پتہ نہ چلے۔ سمینا نے ایک گھونٹ پیا اور کہا، یہ چائے ہے یا گرم پانی میں دودھ ملایا ہے؟ عدنان نے کہا، یہ نئی ترکیب ہے چائے بنانے کی، میں نے یوٹیوب سے دیکھا ہے۔ سمینا نے کہا، کس کتاب میں پڑھی تھی یہ ترکیب؟ عدنان نے کہا، ماں کی ترکیب ہے۔ سمینا نے ریموٹ رکھا اور سیدھی بیٹھ گئی۔ کون سی ماں؟ کیونکہ ماں کا ذکر آ گیا تھا، اور ماں کا ذکر آنا نئی جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا معرکہ، ماں کا مسئلہ۔ سمینا نے کہا، تمہاری ماں کی ترکیب ہے تو تمہاری ماں کے پاس جاؤ چائے پینے۔ عدنان نے کہا، ماں بہت اچھی چائے بناتی تھی اور بناتی ہیں۔ سمینا نے کہا، تو وہاں شفٹ ہو جاؤ نا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عدنان نے کہا، ماں کو بیچ میں کیوں لایا؟ سمینا نے کہا، تم لائے تھے، میں نہیں۔ عدنان نے کہا، میں نے تو بس ترکیب کہی تھی کہ ماں نے یہ ترکیب بتائی تھی۔ سمینا نے کہا، ترکیب سے ماں آتی ہے، ماں سے موازنہ آتا ہے۔ عدنان نے سوچا یہ بات درست تھی کیونکہ جب بھی ماں کا ذکر ہوتا ہے تو لازمی موازنہ آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اور موازنے میں لازمی وہ ہارتا ہے اور وہ ہر بار ہی ہار جاتا ہے۔ اس نے فوری صلح کی کوشش کی۔ بولا، سمینا تمہاری چائے تو سب سے اچھی ہوتی ہے۔ سمینا نے کہا، ابھی تو کہا تھا کہ ماں کی ترکیب ہے۔ عدنان نے کہا، ماں نے ترکیب تم سے سیکھی ہے۔ سمینا نے غور سے دیکھا اور کہا، یہ تم نے ابھی بنایا ہے؟ عدنان نے کہا، نہیں سچ ہے۔ سمینا نے کہا، تمہاری ماں مجھ سے پہلے چائے بناتی تھی۔ عدنان نے کہا، تو پھر تم دونوں کی ترکیب ایک جیسی ہے۔ سمینا نے ایک لمحہ سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، یہ مانتی ہوں۔ عدنان نے اندر سے جیت کا احساس کیا۔ پھر ہوتا ہے تیسرا معرکہ، پھر آ جاتا ہے میاں بیوی میں کپڑوں کا مسئلہ۔ دوپہر کو عدنان نے اپنی قمیض ڈھونڈی جو اسے کل دھوبی کو دینی تھی۔ وہ قمیض الماری میں نہیں تھی، اسے کہیں نہیں مل رہی تھی الماری میں۔
اس نے سمینا سے پوچھا، سمینا میری قمیض کہاں ہے؟ وہ قمیض؟ کون سی قمیض؟ اچھا وہ قمیض میں نے تمہارے دوست کو دے دی کل۔ عدنان نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ میری قمیض تم نے اسے کیوں دی؟ سمینا نے کہا، وہ آیا تھا، اسے پسند آ گئی اور میں نے دے دی۔ عدنان نے کہا، وہ میری قمیض تھی، تم نے میری اجازت کے بغیر اسے کیوں دی؟ سمینا نے کہا، تمہیں پسند نہیں تھی تو میں نے سوچا اسے پسند ہے تو اسے دے دوں۔ عدنان نے کہا، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ سمینا نے کہا، تو پھر پہنتے کیوں نہیں تھے؟ عدنان نے کہا، خاص موقعوں کے لیے رکھی تھی۔ سمینا نے کہا، کون سا خاص موقع آنا تھا؟ یہاں کوئی خاص موقع نہیں آتے۔ عدنان نے کہا، کوئی نہ کوئی تو آتا رہتا ہے۔ سمینا نے کہا، آئے گا تو نہیں لے لینا، اگر نہیں آیا تو نہ صحیح۔ عدنان نے کہا، وہ قمیض بہت مہنگی تھی۔ سمینا نے کہا، کتنے کی تھی؟ عدنان نے رقم بتائی اور سمینا نے کہا، اتنی تھی تو اتنی اچھی سنبھال کر رکھتے، کیوں نہیں رکھی؟ عدنان کو سمجھ آ گئی کہ اس دلیل میں جیت ممکن نہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ سمینا نے کہا، بات میں نے نہیں شروع کی تھی، بات ہمیشہ تم شروع کرتے ہو، تم ہی ہمیشہ ہر چیز کو شروع کرتے ہو۔ پھر ہوتا ہے جی چوتھا مارکا، رات کا کھانا۔ عدنان نے پوچھا، آج کھانے میں کیا ہے؟ سمینا نے کہا، جو گھر میں ہے۔ عدنان نے کہا، کیا ہے گھر میں؟ سمینا نے کہا، خود دیکھ لو، تمہاری آنکھیں نہیں۔ عدنان نے باورچی خانے میں جھانکا، دال تھی اور چاول تھے۔ اس نے کہا، دال چاول ہے؟ سمینا نے کہا، تو بنا لو اگر کچھ آتا ہے تو۔ عدنان نے کہا، میں نے صبح چائے بنائی تھی۔ سمینا نے کہا، وہ چائے تھی یا پانی تھا؟ عدنان نے کہا، ٹھیک ہے، میں باہر سے لے آتا ہوں۔ سمینا نے کہا، باہر کا مہنگا ہے۔ عدنان نے کہا، تو پھر گھر میں بناؤ نا۔ سمینا نے کہا، تم بنانا سیکھو گے تو کام آئے گا نا۔ عدنان نے کہا، مجھے پتا ہے بنانا۔ سمینا نے کہا، چائے والا ہنر دیکھ لیا ہے۔ عدنان نے ہار مان کر کہا، سمینا تم بناؤ پلیز، بہت اچھی بناتی ہو۔ سمینا نے کہا، اب تعریف آ گئی، کھانے کی باری آئی۔ عدنان نے کہا، سچی تعریف ہے؟ سمینا نے کہا، کتنی سچی؟ عدنان نے کہا، اتنی سچی کہ دنیا کی سب سے اچھی دال تم بناتی ہو۔ سمینا اٹھی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ عدنان نے سکھ کا سانس لیا اور آہستہ سے ٹی وی کھولا اور کرکٹ لگا لی۔ پانچواں مرکہ ہوتا ہے پھر جی رشتہ داروں کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد سمینا کی بہن کا فون آیا۔ سمینا نے گھنٹہ بھر باتیں کی۔ عدنان بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، کیونکہ ٹی وی کا ریموٹ سمینا کی گود میں تھا۔ فون ختم ہوا تو سمینا نے کہا، آپ ہی آ رہی ہیں اگلے ہفتے؟ عدنان نے مسکرا کر کہا، اچھا، اور اندر سے سوچا، اب یہ کیوں آ رہی ہے ہمارے گھر؟ سمینا نے کہا، خوش نہیں ہو؟ عدنان نے کہا، بہت خوش ہوں، میں تو بہت خوش ہوں، لیکن اندر سے نہیں تھا۔ سمینا نے کہا، چہرہ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ عدنان نے کہا، چہرہ تھکا ہوا ہے، خوش ہوں۔ اور کیسے خوش ہوں؟ ڈھول بجاؤں؟ سمینا نے کہا، آپ ہی کو پسند نہیں تم؟ عدنان نے کہا، میں کیا کر لوں؟ سمینا نے کہا، تم بھی انہیں پسند نہیں کرتے۔ عدنان نے کہا، میں ہر کسی کو پسند کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو ناپسند نہیں کیا۔ سمینا نے کہا، پھر آپ ہی کو کیوں نہیں؟ عدنان نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ سمینا نے کہا، نہیں، مگر سوچا ہے۔ عدنان نے حیرت سے کہا، تم ذہن پڑھ سکتی ہو؟ تم تو بہت بڑی معلم ہو۔ سمینا نے کہا، شادی کے بعد سیکھ لیا ہے میں نے سب کچھ۔ عدنان نے سوچا، یہ بہت خطرناک صلاحیت ہے اور اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے۔ اس نے فوری طور پر بات کا رخ موڑ دیا۔
اور بچ گیا، اس بار وہ پھر بچ گیا۔ چھٹا مارکا آتا ہے جی بجلی کا بل۔ سمینا نے بجلی کا بل دکھایا اور کہا دیکھو اس مہینے کتنا آیا ہے۔ عدنان نے دیکھا اور آنکھیں بڑی بڑی ہوئی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا اتنا کیوں؟ آخر اتنا بل کیسے آ گیا؟ سمینا نے کہا تم دن رات ٹی وی لگائے رکھتی ہو اور تمہیں بل بھی نہ آئے۔ عدنان نے کہا میں کرکٹ دیکھتا ہوں اور کرکٹ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سمینا نے کہا کرکٹ بھی ٹی وی پر آتی ہے۔ عدنان نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے تمہاری۔ سمینا نے کہا اور اے سی رات بھر چلتا ہے۔ عدنان نے کہا گرمی ہوتی ہے اور کیا ہو؟ سمینا نے کہا میں پنکھے کے نیچے سو سکتی ہوں۔ عدنان نے کہا مجھے نہیں آتی نیند۔ سمینا نے کہا تو پھر بجلی کا بل کیسے کم ہوگا؟ عدنان نے کہا میں اضافی تنخواہ لے آتا ہوں ابھی جا کر۔ سمینا نے کہا وہ کب سے ملنی شروع ہوئی؟ عدنان نے کہا ابھی نہیں ملتی مگر میں مانگ لوں گا۔ سمینا نے کہا پہلے مانگ کر تو آؤ پھر بات کرنا۔ پہلے ہی مانگ لوں گا، پھر اے سی چلانا جتنا چاہو۔ عدنان نے کہا ٹھیک ہے کل مانگتا ہوں میں۔ سمینا نے کہا کل کی کل دیکھیں گے، آج تو بند کرو۔ جب تک تم بات نہیں کرو گے تب تک یہ بند رہے گا۔ 7واں مارکا ہونے کو ہے۔ سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے وقت آیا۔ عدنان نے لحاف لیا اور لیٹ گیا۔ سمینا نے کہا سارا لحاف مت لو۔ عدنان نے کہا میں نے آدھا چھوڑا ہے، وہ تمہارے لیے ہے۔ سمینا نے کہا آدھا نہیں تہائی ہے۔ عدنان نے کہا تہائی کافی ہے تمہارے لیے۔ سمینا نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ عدنان نے کہا مطلب تم کم جگہ میں سما جاتی ہو۔ سمینا نے کہا کیا مطلب کم جگہ میں؟ عدنان نے کہا مطلب تم چھوٹی ہو نا۔ اور سمینا نے کہا چھوٹی ہوں۔ تم نے کیا کہا؟ میں چھوٹی ہوں۔ عدنان نے کہا تو کم جگہ چاہیے۔ سمینا نے اس کی طرف سے لحاف کھینچ لیا اور سارا اپنے اوپر اوڑھ لیا اور کہا اب سو جتنی جگہ میں سماتے ہو۔ عدنان نے کہا سمینا یار ٹھنڈ ہے۔ سمینا نے کہا اے سی بند کر دو ٹھنڈ ہے تو۔ عدنان نے اے سی بند کیا اور بغیر لحاف کے لیٹا رہا کافی دیر تک۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سے لحاف کا کنارہ پکڑا اور آہستہ آہستہ کھینچنے لگا۔ سمینا نے آنکھیں کھول کر کہا کہ ہاتھ ہٹا لو ورنہ۔ عدنان نے کہا میں سو رہا ہوں۔ سمینا نے کہا سوئے ہوئے لوگ لحاف نہیں کھینچتے۔ پھر ہوا ہے 8واں مارکا صبح کی فتح کا۔ اگلی صبح عدنان جلدی اٹھا اور چائے بنانے گیا خود سے پھر سے۔ اس بار اس نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی اور پھر چائے بنائی اور بالکل صحیح ترکیب سے چائے بنائی۔ سمینا اٹھی تو چائے تیار تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا یہ کس نے بنائی؟ عدنان نے مسکرا کر کہا آبویسلی میں نے ہی بنانی تھی، اور تمہاری روح نے تو نہیں بنائی۔ سمینا نے ایک گھونٹ پی۔ اس نے کہا اچھی ہے، آج چائے اچھی بنی ہے۔ عدنان نے چھت کی طرف دیکھا اور دل میں کہا الحمدللہ شکر ہے اللہ تیرا اس عورت سے مجھے بچا لیا۔ سمینا نے کہا ویڈیو دیکھ کر بنائی ہے نا؟ عدنان نے کہا نہیں خود سوچ کر بنائی ہے۔ سمینا نے کہا فون پر یوٹیوب کھلا ہوا ہے۔ عدنان نے کہا وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا میں، چائے تھوڑی نا۔ سمینا نے کہا ہاں چائے بنانے کی ویڈیو۔ عدنان نے کہا ٹھیک ہے دیکھی تھی مگر چائے اچھی ہے نا، تم بس چائے پینے سے سروکار رکھو۔ سمینا نے کہا اچھی ہے۔ عدنان نے کہا تو بات ختم۔ یہاں پھر بات ختم ہوتی ہے اور پھر اگلے دن 9واں مارکا دوست کا آنا۔ دوپہر کو عدنان کا دوست آ گیا بغیر بتائے اچانک سے۔ عدنان
خوش ہوا۔ سمینا نے بھی مسکرایا مگر گھر میں کوئی انتظام نہیں تھا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ دوست نے پوچھا بھابھی ٹھیک ہیں؟ عدنان نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ سمینا نے رسوئی سے پکارا کون آیا ہے؟ عدنان نے بتایا کہ میرا دوست آیا ہے۔ سمینا باہر آئی اور چائے لاتے ہی دوست نے کہا نہیں بھابھی تکلیف مت کریں۔ سمینا نے کہا کوئی بات نہیں بھیا اور اندر چلی گئی۔ اور جب اندر چلی گئی عدنان نے دوست کو آہستہ آہستہ سے کہا کہ یہ تیری بھابھی ہیں اور یہ وہی قمیض ہے جو تجھے دی تھی؟ دوست نے کہا ہاں پہن رکھی ہے۔ عدنان نے کہا سمینا سے چھپا کر رکھنا۔ سمینا چائے لے کر آئی اور دوست کی قمیض دیکھ کر رک گئی۔ عدنان کا دل ڈوبا کہ اب کیا ہوگا۔ سمینا نے مسکرا کر کہا یہ قمیض اچھی لگ رہی ہے۔ دوست نے کہا بھابھی آپ نے دی تھی مجھے بھول گئیں؟ سمینا نے عدنان کو دیکھا اور عدنان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سمینا نے کہا ایسے کپڑے دوستوں کو اچھے لگتے ہیں۔ 10واں مرکہ۔ شام کو سمینا نے کہا چلو بازار چلتے ہیں۔ عدنان نے کہا آج نہیں۔ سمینا نے کہا آج ضروری کام ہے۔ عدنان نے پوچھا کیا کام ہے؟ سمینا نے کہا سبزی لینی ہے۔ عدنان نے کہا کل لیں گے۔ سمینا نے کہا آج رات کھانا کیا بنائیں گے؟ عدنان نے کہا باہر سے منگواتے ہیں۔ سمینا نے کہا مہنگا ہے؟ عدنان نے کہا تھوڑا سا۔ سمینا نے کہا تھوڑا نہیں بہت زیادہ مہنگا ہے یہاں۔ عدنان نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں بازار۔ بازار میں عدنان نے ٹوکری اٹھائی اور سمینا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ سمینا ہر دکان پر رکتی اور دیکھتی۔ عدنان آہستہ آہستہ تھکنے لگا بہت زیادہ۔ اس نے کہا سمینا سبزی مل گئی ہے تو چلو پلیز۔ سمینا نے کہا ابھی کپڑے بھی دیکھنے ہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ عدنان نے کہا کپڑے تو نہیں کہا تھا۔ سمینا نے کہا آپ آ ہی گئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ عدنان نے 2 گھنٹے کپڑوں کی دکان میں مسلسل وہ کپڑے دیکھے اور ہر کپڑے پر رائے دی تھی کہ محبت کبھی نہ کرنا۔ سمینا نے کہا یہ کیسا ہے؟ عدنان نے کہا اچھا ہے بہت اچھا ہے۔ سمینا نے کہا پکا؟ عدنان نے کہا ہاں 110% پکا۔ سمینا نے کہا پھر یہ بولتی نہیں ہے؟ سمینا نے کہا پھر یہ نہیں لیتی۔ عدنان نے پوچھا کیوں؟ سمینا نے کہا جسے تم پہلے اچھا کہو اور پھر وہ ٹھیک ہے نہیں ہوتا کچھ بھی کبھی بھی۔ عدنان نے سوچا کیا منطق ہے یا نہیں مگر اس نے منطق کو دل میں رکھا۔ 11واں مارکہ۔ واپسی پر گھر واپس آئی تو عدنان بالکل تھکا ہوا تھا۔ اس نے کہا بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس نے کہا بہت تھک گیا ہوں۔ سمینا نے کہا میں کیا گھوم رہی تھی؟ عدنان نے کہا تم گھوم رہی تھی میں ٹوکری اٹھا رہا تھا۔ سمینا نے کہا تو کیا میں اٹھاتی؟ عدنان نے کہا نہیں میں ہی اٹھاؤں گا مگر کریڈٹ تو دو۔ یہ تو مت کہو کہ تم نے کیا کیا۔ سمینا نے کہا کریڈٹ کس بات کا دوں میں تمہیں؟ عدنان نے کہا ٹوکری اٹھانے کا اور کس چیز کا؟ سمینا نے کہا یہ کام ہے تمہارا یہ تمہارا فرض ہے اپنی بیوی کی مدد کرنا کریڈٹ کس بات کا؟ عدنان نے کہا کسی نے نہیں لکھا کہ۔ سمینا نے کہا شادی میں لکھا ہوتا ہے۔ عدنان نے کہا مجھے نہیں دکھا وہ صفحہ جہاں پر یہ سب کچھ لکھا تھا۔ سمینا نے کہا سب لکھا ہے تم نے ہی نہیں پڑھا ہوگا۔ عدنان نے کہا اور نکٹائی باندھنے میں مصروف تھا۔ سمینا نے ہنس کر کہا ہاں وہ بھی یاد ہے۔ 12واں مارکہ۔ رات کی صلح۔ رات کو دونوں جب چائے پیتے بیٹھے تھے تو سمینا نے کہا آج کے کپڑے کیسے تھے؟ عدنان نے کہا اچھے تھے بلکہ بہت اچھے تھے۔ سمینا نے کہا
سچ کہو۔ عدنان نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ عدنان نے کہا جو 100 روپے والے تھے نا وہ بہت بہترین تھے، باقی مہنگے تھے۔ سمینا نے کہا وہی لینے والی تھی، مگر تم نے کہا اچھا ہے۔ عدنان نے کہا تو لے لیتی نا۔ سمینا نے کہا تم نے اچھا کہا تو نہیں لیا۔ عدنان نے کہا یعنی اگلی بار برا کہوں تو تم لے لو گی؟ سمینا نے کہا نہیں، سچ کہوں۔ عدنان نے کہا سمینا سچ یہ ہے کہ میں کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، جو تمہیں اچھا لگے وہ لے لو، جو تمہیں اچھا نہیں لگتا وہ مت لو۔ سمینا نے کہا یہ والد پہلے کیوں نہیں کہا؟ عدنان نے کہا اس لیے کہ پوچھتی ہو تو سوچتا ہوں شاید رائے دینا ضروری ہے۔ سمینا نے کہا رائے صرف 2 کام کی ہے۔ عدنان نے پوچھا کون کون سی؟ سمینا نے کہا ایک جب میں خود مانگوں اور دوسری جب میں نہ مانگوں مگر تم تعریف کرو۔ عدنان نے کہا یعنی ہمیشہ تعریف کرتے رہو گے تم؟ سمینا نے کہا اب سمجھ آئی، تمہیں خود ہی ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ 13واں مارکا اگلی صبح۔ اگلی صبح عدنان نے آنکھ کھولی اور سوچا آج کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ آج وہ ہر بات پر صبر کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے اٹھ کر چائے بنائی اور پھر اس نے سمینا کو بھی آواز دی کہ سمینا آ کر چائے پی لو، بلکہ آواز نہیں دی، وہ خود اس کے بستر پر لے گیا اور مسکرا کر اٹھا۔ سمینا نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کیا ہوا، آج اتنے اچھے کیوں ہو؟ عدنان نے کہا ہمیشہ اچھا ہوں پر تمہیں نظر نہیں آتا ہوں۔ سمینا نے کہا آج ہاس کیوں ہو؟ عدنان نے کہا کوئی ہاس بات نہیں ہے، بس ایسے ہی، چائے پیو ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سمینا نے سوچتے ہوئے چائے پی اور پھر بولی یہ چائے خود بنائی ہے؟ عدنان نے کہا ہاں۔ سمینا نے کہا اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ عدنان کے اندر خوشی کی لہر آئی، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ سمینا نے کہا پھر بھی یوٹیوب دیکھ کر نہیں۔ سمینا نے کہا پھر بھی یوٹیوب دیکھ کر بنائی ہے۔ عدنان نے فوراً ٹیبل کے نیچے کھسکسایا۔ سمینا نے ہنستے ہوئے کہا چھپاؤ مت، مجھے پتا ہے تم نے یوٹیوب سے ہی دیکھ کر بنائی ہے۔ عدنان نے کہا ویڈیو اور تھی جو 14واں مارکا مہمانوں کی آمد۔ اس ہفتے سمینا کی آپی آئیں۔ عدنان نے گھر کا سب سے اچھا استقبال کیا، چائے بنائی، بیٹھا، مسکراتا رہا اور سمینا حیرت سے دیکھتی رہی۔ آپ ابھی چلیں گی؟ تو سمینا نے کہا آج تم بہت اچھے تھے۔ عدنان نے کہا میں ہمیشہ سے ہی اچھا ہوں۔ سمینا نے کہا آپ آپی کے سامنے ہاس اچھے تھے۔ عدنان نے کہا آپی اچھی ہیں؟ سمینا نے رک کر دیکھا اور کہا تم نے پہلے کبھی یہ نہیں کہا۔ عدنان نے کہا کہنے کا موقع نہیں ملا مجھے، تو میں کیا کہتا؟ سمینا نے کہا اب موقع ملا؟ عدنان نے کہا ہاں اب ملا اور میں نے کہہ دیا۔ سمینا نے کہا کیا یہ سچ ہے یا تم ٹونٹ مار رہے ہو؟ عدنان نے کہا یہ بالکل سچ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ سمینا نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، اور چائے بنانی چلی گئی۔ عدنان نے اطمینان کی سانس لی اور سوچا آج بہت اچھا دن رہا، اور شام کو ریموٹ پھر میز پر تھا اور کرکٹ بھی تھی اور ڈرامہ بھی۔ سمینا نے ریموٹ اٹھایا، عدنان نے بھی ہاتھ بڑھایا، دونوں کا ہاتھ ریموٹ پر پڑا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سمینا نے کہا ٹھیک ہے تم کرکٹ دیکھو، آج میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ عدنان نے حیرت سے پوچھا واقعی یہ تم ہو سمینا؟ سمینا نے کہا
آج آپی آئی تھیں اور تم نے بہت اچھا بیہیو کیا تو تمہیں انعام ملا۔ عدنان نے خوشی سے کرکٹ لگائی اور سمینہ بھی ساتھ بیٹھ گئیں۔ پھر 2 منٹ بعد پوچھا، یہ کون مارا؟ اس نے عدنان نے بتایا۔ سمینہ نے پوچھا، یہ اچھا ہے یا برا؟ عدنان نے سمجھایا۔ سمینہ نے کہا، اچھا چلو مزہ آ رہا ہے۔ پھر پاکستان کا وکٹ گرا۔ سمینہ نے کہا، اوہو۔ عدنان نے حیرت سے دیکھا۔ سمینہ نے کہا، مجھے بھی برا لگا۔ عدنان نے مسکراتے ہوئے سوچا کہ یہ لڑائیاں، یہ بحثیں، یہ ریموٹ، یہ سب ملا کر زندگی بنتی ہے، اور یہ زندگی بری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ رات کو لحاف پھر کھینچا، پھر آپس میں چینا چپٹی ہوئی، پھر اے سی کے بارے میں بات ہوئی اور پھر دونوں سو گئے۔ صبح دونوں نے ایک ساتھ آنکھیں کھولی اور پھر عدنان نے کہا، چائے بناؤں؟ سمینہ نے کہا، بنا لو۔ اور عدنان مسکراتا ہوا کچن میں چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کل پھر لڑائی ہوگی اور پھر صلح ہوگی، اور یہی شادی ہے۔ اب ہوتا ہے 15واں مارکہ، موبائل کا مسئلہ۔ ایک دن عدنان اپنا فون ڈھونڈ رہا تھا، گھر میں ہر جگہ دیکھا مگر نہیں ملا۔ اس نے ساری چیزیں ادھر ادھر کر دی۔ پھر اس نے سمینہ سے پوچھا کہ میرے موبائل کا پتہ ہے؟ تم نے کہیں میرا موبائل فون دیکھا؟ سمینہ نے کہا، چارجنگ پر لگایا تھا میں نے۔ عدنان نے کہا، میری اجازت لی تھی؟ سمینہ نے کہا، 50% تھی بیٹری تو میں نے چارجنگ پہ لگا دیا۔ ایسی حالت میں اجازت نہیں لیتے۔ عدنان نے کہا، پھر بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ میں آپ کا موبائل فون چارجنگ پہ لگا دوں۔ سمینہ نے کہا، تم تھے کہاں؟ پوچھتی کس سے؟ عدنان نے کہا، پاس ہی تو تھا تمہارے۔ سمینہ نے کہا، اتنی دور کون آئے؟ عدنان نے فون اٹھایا تو 100% تھا۔ اس نے کہا، شکریہ۔ سمینہ نے کہا، اب شکریہ یاد آ گیا؟ اب کس بات کا شکریہ؟ عدنان نے کہا، ابھی یاد آیا، دیر سے ہی صحیح آیا، دیر آئی درست آئی۔ سمینہ نے کہا، جاؤ کام کرو اپنا۔ عدنان چلا گیا اور 5 منٹ بعد وہ پھر واپس آ گیا۔ سمینہ نے کہا، اب کیا ہوا ہے؟ عدنان نے کہا، یوٹیوب والی ویڈیو کہاں گئی؟ سمینہ نے کہا، میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ عدنان نے کہا، کیوں کی ڈیلیٹ تم نے؟ سمینہ نے کہا، جگہ نہیں تھی فون میں، اسپیس اپ ہو چکی تھی۔ عدنان نے کہا، 50 ویڈیوز تھی تمہاری ہی۔ تو سمینہ نے کہا، وہ ضروری تھی۔ عدنان نے کہا، میری ضروری نہیں تھی۔ سمینہ نے کہا، تم ویڈیو دیکھ کر کام کرتے ہو۔ عدنان نے کہا، ہاں، اس سے کیا برائی ہے؟ سمینہ نے کہا، برائی نہیں، مگر یوٹیوب بند ہوتا تو اچھا تھا۔ عدنان نے آواز لگائی، کیوں بھلا؟ سمینہ نے کہا، تاکہ خود سوچنا پڑے۔ عدنان نے کہا، میں خود سوچتا ہوں اور خود بھی کرتا ہوں۔ 16واں مارکہ ہوا، گھر کی صفائی۔ اتوار کو سمینہ نے صفائی شروع کر دی اور عدنان کو بھی صفائی پر لگا دیا۔ عدنان نے کہا، میں نے آج آرام کرنا تھا، ایک ہی چھٹی کا دن ہوتا ہے۔ سمینہ نے کہا، صفائی کے بعد آرام کرنا جتنا مرضی۔ عدنان نے جھاڑو اٹھایا اور چلانے لگا۔ سمینہ نے کہا، اس طرح نہیں۔ عدنان نے کہا، کیسے؟ تو پھر تم بتا دو کیسے کرنا ہے۔ سمینہ نے دیکھا اور کہا، ایسے۔ عدنان نے ویسے ہی کیا۔ سمینہ نے کہا، پھر بھی غلط ہے۔ عدنان نے کہا، تم نے جیسا سکھایا میں نے ویسے ہی تو کیا ہے۔ سمینہ نے کہا، مگر ہاتھ غلط ہے۔ عدنان نے جھاڑو سمینہ کو دے دیا اور کہا کہ میں پونچھا لگاتا ہوں، تم جھاڑو لگاؤ۔ سمینہ نے کہا، پونچھا پہلے نہیں لگاتے، پہلے جھاڑو لگاتے ہیں۔ عدنان نے کہا، پھر کیا لگتا ہے؟ سمینہ نے پورا طریقہ بتایا اور کہا،
عدنان نے غور سے سنا اور پھر سوچا اور کہا ٹھیک ہے تو تم جھاڑو دو کیونکہ مجھے جھاڑو دینا نہیں آتا، تم کو آتا ہے اور میں کچھ اور کرتا ہوں، میں پونچھا لگا دیتا ہوں۔ سمینا نے کہا کیا کرو گے تم؟ اور عدنان نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ میں باہر سے کچھ لا دوں، ضروری سامان، کچھ چیزیں۔ سمینا نے کہا کیا ضروری ہے یہاں، مجھے بتاؤ صفائی میں کیا ضروری ہوتا ہے؟ عدنان نے کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ سمینا نے لمبی لسٹ بنائی۔ عدنان نے دیکھا اور سمجھا کہ شاید باہر جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ 70واں مارکہ ہوا دوستوں کا معاملہ۔ عدنان کے دوست نے رات کو بلایا، کہا یار آجا دوستوں کی محفل ہے۔ عدنان نے سمینا سے پوچھا، سمینا نے کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تمہارے دوست ہیں۔ عدنان گیا تو سمینا نے فون کیا، آدھے گھنٹے بعد تم گھر ہو؟ پوچھا کہاں ہو؟ عدنان نے تفصیل سے بتایا میں یہاں ہوں، نئے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ سمینا نے کہا کب آؤ گے؟ عدنان نے کہا 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ سمینا نے کہا ٹھیک ہے اور فون رکھ دیا۔ آدھے گھنٹے بعد پھر فون آیا، کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ سمینا نے کہا کیا کھا رہے ہو وہاں؟ عدنان نے لسٹ گنوائی۔ سمینا نے کہا اچھا اور کون ہے وہاں؟ عدنان نے سب کے نام بتائے، سب کو انٹروڈیوس کروایا۔ سمینا نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور کال کاٹ دی۔ پھر آدھے گھنٹے بعد پھر فون آیا۔ عدنان نے اٹھایا اور کہا سمینا سب ٹھیک ہے نا؟ تم کیا کر رہی ہو؟ سمینا نے کہا ہاں بس یاد آیا کہ کل دودھ لیتے آنا۔ عدنان نے کہا ٹھیک ہے میں لیتا آؤں گا۔ دوست ہنستا رہا اور کہا بھابھی کا پیار ہے یہ۔ عدنان نے ہنس کر کہا ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ 18واں ہوا مارکہ، سالگرہ کی یاد۔ ایک دن سمینا نے پوچھا آج کون سی ڈیٹ ہے؟ عدنان نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آج یہ ڈیٹ ہے۔ سمینا خاموش ہو گئی۔ عدنان نے پوچھا کیا ہوا؟ سمینا نے کہا کچھ بھی تو نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ عدنان نے سوچا کچھ تو ہے، دماغ لگایا مگر اسے سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ بھول چکا تھا، اب اس کے لیے عذاب تھا۔ شام تک سمینا ٹھنڈی رہی۔ عدنان پریشان ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی چپ کیوں ہے؟ اس نے پوچھا کوئی بات ہے؟ ناراض ہو؟ سمینا نے کہا نہیں تو میں کیوں ناراض ہوں گی؟ عدنان نے کہا سچ بتاؤ جو بھی ہے۔ سمینا نے کہا آج کیا خاص تھا؟ عدنان نے سوچا پھر سوچا اور سوچتا رہا اور پھر یاد آیا کہ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اس نے کہا سالگرہ مبارک ہو۔ سمینا نے کہا یاد آ گیا؟ عدنان نے کہا صبح سے یاد تھا۔ سمینا نے کہا پھر بتایا کیوں نہیں تھا؟ عدنان نے کہا سرپرائز دینا تھا۔ سمینا نے کہا کہاں ہے سرپرائز؟ بتاؤ کہاں ہے؟ عدنان نے کہا ابھی آتا ہے، صبر کرو، اور فوری طور پر باہر نکل گیا اور اس نے سکھ کی سانس لی۔ آدھے گھنٹے بعد پھول لے کر آیا۔ سمینا نے کہا یہ سرپرائز ہے؟ عدنان نے کہا ہاں خاص پھول ہیں۔ سمینا نے کہا پیٹرول پمپ والے ہیں یہ؟ عدنان نے کہا وہیں سے ملے تھے۔ سمینا نے پھول لیے اور مسکرائی۔ عدنان نے کہا مسکراتی تم بہت پیاری لگتی ہو۔ سمینا نے کہا پیٹرول پمپ کے پھول بھی پھول ہوتے ہیں۔ 19واں مارکہ ہوا رات کا ڈرامہ۔ رات کو سمینا ڈرامہ دیکھ رہی تھی پھر سے اور رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔
عدنان نے قریب آ کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سمینا نے کہا، ہیرو مر گیا۔ عدنان نے دیکھا اور کہا، اندر ہی اندر وہ مسکرا رہا تھا، یہ تو زندہ ہے ابھی۔ سمینا نے کہا، مرنے والا ہے بس، اس نے مر جانا ہے۔ عدنان نے کہا، کیسے پتا تمہیں کہ یہ مر جائے گا؟ سمینا نے کہا، میں پہلے دیکھ چکی ہوں۔ عدنان حیران رہ گیا۔ عدنان نے کہا، تو پھر کیوں رو رہی ہو تم؟ سمینا نے کہا، پھر بھی دکھ ہوتا ہے۔ عدنان نے سر ہلایا اور چپ ہو گیا، کیونکہ اس منطق کو سمجھنے کی اس کی سمجھ نہیں تھی، اور جو سمجھ نہ آئے اس پر بولتے نہیں، چپ ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے دانشمند لوگ۔ آگے ہوتا ہے 20واں مارکہ۔ اگلی صبح کا اعلان۔ صبح ناشتے پر سمینا نے کہا، آج ہم دونوں باہر جائیں گے۔ عدنان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا کرنے؟ کہاں؟ سمینا نے کہا، گھومنے کے لیے۔ عدنان نے کہا، کہاں گھومنا ہے تمہیں؟ سمینا نے کہا، بس گھومنا ہے تو گھومنا ہے۔ عدنان نے کہا، منزل تو بتاؤ تو صحیح، تمہیں کہاں گھومنے جانا ہے؟ سمینا نے کہا، منزل نہیں، بس نکلنا ہے، بس گھومنا ہے۔ عدنان نے کہا، بے مقصد نکلنا ہے؟ سمینا نے کہا، ہاں، کبھی کبھی بے مقصد نکلنا ضروری ہے۔ عدنان نے سوچا، یہ بات ٹھیک ہے کہ بے مقصد نکلنا۔ دونوں نکلے اور ڈرائیو کرتے رہے جیسے وہ لانگ ڈرائیو پر گئے ہوں۔ سمینا نے گانا لگایا۔ عدنان نے کہا، یہ پرانا گانا ہے۔ سمینا نے کہا، پرانے گانے اچھے ہوتے ہیں۔ عدنان نے نیا گانا لگایا اور سمینا نے کہا، یہ کیا ہے؟ عدنان نے کہا، نیا ہے نا۔ سمینا نے کہا، پرانا گانا لگاؤ۔ عدنان نے کہا، نہیں، وہ بور کرتے ہیں۔ عدنان نے پھر بھی پرانا گانا لگایا اور 7 گانے لگا۔ سمینا نے کہا، یہ سر نہیں ہے تمہارا۔ عدنان نے کہا، بس مختلف ہے۔ سمینا نے کہا، مختلف اور غلط ایک ہی بات ہے، سر اچھے ہونے چاہیے۔ عدنان خاموش ہو گیا۔ سمینا نے ہنستے ہوئے کہا، گاؤ گاؤ اور گاؤ۔ عدنان نے کہا، ابھی ناراض ہوئے تھے۔ سمینا نے کہا، میں نے ناراضگی کہاں ظاہر کی؟ گاڑی ایک پارک کے پاس رکی اور دونوں باہر نکلے اور ٹہلنے لگے۔ سمینا نے کہا، اچھا لگ رہا ہے آج؟ عدنان نے کہا، ہاں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور سمینا نے کہا، آج لڑائی نہیں ہوئی ہمارے درمیان؟ عدنان نے کہا، ابھی شام باقی ہے، ابھی شام نہیں ہوئی، لڑائی تو شام کو ہوتی ہے۔ سمینا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، یہ تو ہے، یہی بات مجھے پسند ہے تم میں کہ تم۔ عدنان نے پوچھا، کیا بات؟ سمینا نے کہا کہ تم جانتے ہو ہماری لڑائی کبھی سچی نہیں ہوتی۔ عدنان نے کہا، بس ریموٹ کی لڑائی ہوتی ہے۔ سمینا نے کہا، اور لحاف کی؟ عدنان نے کہا، اور چائے کی؟ اور سمینا نے کہا، اور ماں کی؟ اور ماں کی؟ دونوں ہنس پڑے اس فہرست پر۔ عدنان نے سمینا سے کہا، ایک بات تو بتاؤ، اگر دوبارہ موقع ملے تو کیا پھر مجھ سے شادی کرتی ہو؟ سمینا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، پہلے تو تم بتاؤ، تم کیا کرتے؟ عدنان بولا۔ عدنان نے کہا، میں تو ضرور کرتا۔ سمینا نے کہا، کیوں کرتے؟ میں تو تم سے جھگڑا کرتی ہوں۔ عدنان نے کہا، کیونکہ اتنا تفریح گھر کا ماحول ہے۔ سمینا نے کہا، یعنی میں تفریح ہوں تمہارے لیے؟ عدنان نے کہا، بہترین تفریح۔ سمینا نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی کرتی۔ عدنان نے حیرت سے پوچھا، کیوں بھلا؟ سمینا نے کہا، کیونکہ تم ریموٹ چھیننے کا کوئی اور انتظام نہیں کیا۔ عدنان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو سچ ہے، بالکل سچ ہے،
شادی کا مطلب ہے ہر روز لڑنا اور ہر رات سو جانا، کیونکہ جو روز لڑتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں اور جو لڑنا چھوڑ دیتے ہیں وہ بچھڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔